تو جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت بھی شیطان انسان کے پاس آتا ہے، مرنے والے کے پاس آ کر اس کو دیکھتا ہے، اور اگر وہ بندہ نیک ہوتا ہے اور اس نے اچھے کام کیے ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ ملتا ہے، اور افسوس کے ساتھ ہاتھ ملتے ہوئے وہ شیطان مرنے والے شخص سے یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم مجھ سے اپنا ایمان بچا کر لے کر جا رہے ہو، اور اسے سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان جو شیطان کے فریب میں رہ کر زندگی کو گزارتا ہے، یعنی کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر کے زندگی گزاری اور شیطان کو راضی کر کے زندگی گزاری، شیطان اس سے خوش ہے، تو مرنے کے وقت اسے اتنی محنت وہ کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ اب توبہ کر لے، کیونکہ جب کوئی بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو ہمارے گناہ، انسانوں کے گناہوں کو دیکھ کر زمین کہتی ہے مولا اجازت دے ہم پھٹ کے اس کو نگل لیں، آسمان کہتا ہے مولا اجازت دے ہم ٹوٹ کر اس کے اوپر گرے، یہ پہاڑ بولتے ہیں مولا اجازت دے ہم اس گناہگار بندے کو پہاڑوں کے بیچ میں دبا دیں اور ان کو نیست و نابود کر دیں، لیکن اللہ رب العالمین اتنا بڑا غفور الرحیم ہے، ایسا معاف کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے فرماتا ہے کہ اس کو اے زمین و آسمان خاموش ہو جاؤ، اگر یہ تمہارا بندہ ہے تو بے شک جو چاہو کرو، لیکن اگر یہ میرا بندہ ہے اور بے شک میرا بندہ ہے تو پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کبھی تو آئے گا توبہ کرنے۔ تو فرشتے پوچھتے مولا تو کب تک اس بندے کی توبہ کا انتظار کرے گا، آخر کب تک تو اس کو چھوڑ دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک اس کی روح نکل کر اس کی حلق میں نہیں آ جاتی، یعنی کہ جب تک یہ موت کی جو کھرکھراہٹ ہے اس آواز کو جب تک یہ محسوس نہ کر لے، جب تک کہ میں اس کی توبہ کا انتظار کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے لوگوں لوٹ آؤ اپنی رب کی رضا اور مرضی کی طرف۔ اور انتقال کے بعد بھی اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد اپنے مردوں کو کلمے کی تلقین کرو، مرتے وقت بھی حکم ہے، مرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے ذکر و اذکار کا حکم ہے اور کلمے کی تلقین کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے ایک مسنون طریقہ یہ بھی ہے کہ انتقال کے بعد آپ قبر کے اوپر انگلی سے کچھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے، تو چونکہ اس وقت مرحوم کو زیادہ اصالہ ثواب کی ضرورت ہوتی ہے نا، حالانکہ یہ تو چال چلن ہے، ہم فاتحہ کرتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے ہیں، قرآن جمع کرتے ہیں مرحومین کے لیے، لیکن اصلی عبادات وہ ہے جو بندے نے دنیا میں کی۔ یہ تو ڈوبنے والے کے لیے تنکے کا سارا کافی ہے اور رسم و رواج بن گیا ہے کہ بھئی ہمیں تیجا کرنا ہے، 40واں کرنا ہے، لیکن میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ اگر کسی بندے نے زندگی میں اللہ کی نافرمانی کی اور ایک وقت بھی نماز چھوڑ دی اور پوری زندگی پھر اس کے لیے قرآن اصالہ ثواب کیے جائیں، اس کے لیے بہت زیادہ نیکیاں اور ثواب دیے جائیں، لیکن پھر بھی اس چیز کا وہ بدل نہیں ہو سکتا کہ اس نے جو دنیا میں ایک وقت کی نماز چھوڑ کر اللہ کو ناراض کیا تھا۔ تو یہ تو بس یہ ہے کہ چلو بھائی اب تو وہ کچھ کر نہیں سکتا، گھر والے اس کے لیے کچھ کر دیں تو اصالہ ثواب کا ایک ماحول چل چکا ہے۔ حالانکہ میں منع نہیں کر رہا ہوں، اصالہ ثواب کرنا چاہیے، اصالہ ثواب سے مرحوم کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن زندگی اللہ نے دی ہے نا، تو کوشش یہ کرو کہ ہم زندگی میں اللہ کو راضی کر لیں، کوشش یہ کرو کہ ہمارا دنیا میں کیا ہوا ہمیں مرنے کے بعد قبر میں ہمیں صدقہ جاریہ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو مرحومین کے لیے بھی اصالہ ثواب کرو، اور ان سے زیادہ ہم اپنے آپ کی فکر کریں کہ ہم زندہ ہیں تو ہم اپنے مرنے کے بعد کی ہم کون سی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنی خواہشات کو کچل دو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں ڈھل جاؤ، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے بس اس حکم کو فالو کرتے کرتے زندگی گزارو، تاکہ موت ہمارے لیے بہترین میسج بنے اور موت ہمارے لیے ایک راحت کا پیغام بن کر آئے۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا اور ایک منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔